نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک خبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اولاد کی تربیت پر بات چل رہی تھی کہ والدین اگر یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ان کی مطیع فرما بردار بھی ہو اور اولاد ان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہو اور اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو، تو پھر اسلامی نہج پر ان کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے اور بچپن سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آگے اہل مغرب کے اندر جو خرابیاں ہیں اور جس سے ہمارا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ نازک ہے وہ عورت کی آزادی کا ہے کہ اس مغرب کے معاشرے میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس معاشرے میں عورت کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہاں تک نوبت تھی کہ اگر معذوری کے ایام آتے تھے تو اس عورت کو تنہائی کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ کوئی بھوت ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کچھ چڑیل ہے، کیا ہے. لیکن پھر 18ویں صدی سے اس میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اور پھر عورت کو انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کا، اپنی حرص و ہوس کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا دیا. لیکن نام اس کو بڑا دل فریب دیا، ٹائٹل بہت اچھا دیا. ٹائٹل یہ دیا کہ عورت کو آزادی ہونی چاہیے، عورت کو آزادی ہونی چاہیے. اگر عورت گھر میں ہے، عورت اگر پردے میں ہے، عورت اگر گھر کے کام کاج کو کرنے والی ہے، تو یہ تصور عورت کے ذہن کے اندر ڈالا کہ یہ تو قید کے اندر ہے، اس سے تو عورت کے حقوق جو ہے وہ غصب ہو رہے ہیں، اس کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں. تو اس عورت کی آزادی کے نام پر اسے جھانسا دے کر اسے بازاروں کے اندر بٹھا دیا، اسے دفتروں کے اندر بٹھا دیا، اسے جہازوں کے اندر مردوں کی خدمت پہ لگا دیا. ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ گھر میں وہ شوہر کو ایک چائے کا کپ بھی نہیں دے گی، لیکن پوری فلائٹ کی وہ خدمت کر رہی ہے. تو کس راستے پہ ڈال دیا؟ تو اس طرح سے عورت کی تذلیل کی گئی، اس کو ذلت کا نشان بنایا گیا اور اسے گھر سے نکال کر سر بازار جو ہے رسوا کیا گیا، اور اس طرح سے اسے بازار میں کھڑا کر دیا گیا کہ اب ہر انسان اپنی ہوس بھری نگاہیں اس کے اوپر ڈالتا ہے. اشتہارات ہوں، اس کے اندر اس کی تصویر کو لگا دیا گیا. تو یہاں پر اہل مغرب کی جو کچھ خرابیاں ہیں اس کو حضرت نے ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ محترم بھائیوں، اہل مغرب نے صنف نازک عورت کو آزادی کا دل فریب جھانسا دے کر اپنی خواہشات نفسانی کی آگ بجھانے کے لیے اس گھٹیا طریقے سے استعمال کیا کہ اس کی حیثیت، یعنی عورت کی حیثیت اس معاشرے میں ردی کے کاغذ اور ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں رہی. ردی کے کاغذ کو استعمال کیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، ٹیشو پیپر استعمال کیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. اس معاشرے کے اندر عورت کی یہ حیثیت ہے. یہ کمزور اور قابل رحم خواتین جب ذرا جوانی کی حدود کو چھونے لگتی ہیں تو ہوسناک درندے ان پر اپنی نظروں کے پنجے گاڑ دیتے ہیں.
اب تو اتنی زیادہ بربادی اس معاشرے کے اندر ہے کہ وہاں پر اسکول میں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سیکس پڑھایا جاتا ہے، سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جنسی تعلقات کو کیسے قائم کیا جاتا ہے، یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اور پھر اس کی اثرات بد اتنے ظاہر ہوئے کہ 12 سال کی بچیاں حاملہ ہو گئی، 13 سال کی بچیاں حاملہ ہو گئی، کیونکہ اس ماحول میں جو کچھ پڑھا، جو کچھ ان کو بتایا گیا، اور یہ سب کچھ اس لیے بتایا گیا کہ ہم سیکس اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ سیلف ڈیفینس ہو، یعنی اپنی وہ حفاظت کر سکے۔ حالانکہ وہ اپنی حفاظت کا جھانسا تھا، وہ حفاظت کے نام پر انہیں رسوا کیا گیا۔ تو جب وہ جوانی کی حدود کو جب پہنچنے لگتی ہے تو پھر ہوسناک درندے ان پر اپنی نظروں کے پنجے گاڑ دیتے ہیں، اور کبھی شادی کی رسم رچا کر اس سے استفادہ کرتے ہیں، کبھی دوستی کی آڑ میں اس سے استفادہ کرتے ہیں، ایک ریلیشن قائم کر کے دوستی کا وہ ساتھ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح اس سے نوکرانیوں کی طرح کام لیتے ہیں کہ دن بھر دفتروں، دکانوں، ملازمت کی جگہ پر اس کو تھکاتے ہیں۔ یعنی عورت کو تو اللہ نے نازک بنایا، سن پہ نازک بنایا ہے، اور اللہ نے اس کی ساخت ایسی رکھی ہے کہ گھر کے اندر کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ نے عورت کو دی ہے، شریعت نے عورت کو دی ہے، اور گھر سے باہر کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کو دی ہے، کیونکہ مرد مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، وہ باہر کے تھپیڑوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ عورت باہر کے تھپیڑوں کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو کہیں دفتر میں، کہیں بازار میں، کہیں ملازمت پر اسے تھکاتے ہیں۔ جانوروں کی طرح وہ کام کرتی ہوئی خاتون کے بالوں پر جب سفیدی غالب آنے لگتی ہے تو اس کے جوڑ جوڑ خدمت سے معذور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ عورت کمزور ہے نا۔ جہاں وہ 35 سال کی حد کو گزرتی ہے اور سر میں سفیدی آنے لگتی ہے تو بس اس معاشرے کے اندر اب وہ ایک ردی کا ٹکڑا ہے، وہ ٹیشو پیپر ہے، استعمال شدہ وہ ایک چیز ہے بس۔ اب اس کے بعد کی جو اس کی زندگی بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ایک عورت کسی کے نکاح میں جاتی ہے اور انہیں یہ بات بڑی اچنبھے کی لگتی ہے کہ ایک عورت ساری زندگی ایک مرد کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال ایک شوہر کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر یہ بربادی ہے کہ ابھی وہ بچی بلوغت کی حدود کو پہنچی ہے اور درندے اس کی آبرو کو تار تار کر دیتے ہیں، اور نہ معلوم پھر وہ کتنی دوستیوں سے گزرتی ہے، کتنے تعلقات سے وہ گزرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا اس ماحول کے اندر، کہتے ہیں جی 3 Ws جو ہے نا، ڈبلو تھا نا ڈبلو، تو 3 Ws کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ورک، ویدر اور وومین۔ تو یہ 3 W ہے، اس کا کہتے ہیں بھروسہ نہیں ہے، یعنی کام آپ کا پکا نہیں ہے، نوکری آپ کی پکی نہیں ہے، ورک، کام کسی وقت بھی آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ جی کل سے آپ کی چھٹی ہے، کام سے آپ فارغ ہیں، تو ورک کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ویدر یعنی موسم، تو موسم کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، ابھی دھوپ نکلی ہے، ابھی بادل آ کے کالی گھٹائیں چھا جائیں گی، بارش برسنے لگے گی، تو اس لیے موسم کا بھی اعتبار نہیں ہے، نوکری کا بھی اعتبار نہیں، ورک نوکری کا کام کا اعتبار نہیں، موسم کا اعتبار نہیں، اور وومن عورت کا اعتبار نہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہے، کل چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی، اس کا بھی اعتبار نہیں۔ تو وہ جوانی کی حدود میں قدم رکھنے سے لے کر اور جب وہ 35-38 سال کی عمر تک پہنچتی ہے، جب تک اس کے سر میں وہ سفیدی کے ظاہر ہوتی ہے، نہ معلوم کتنے تعلقات سے وہ گزر چکی ہوتی ہے، کتنی دوستیوں سے وہ گزر چکی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جب اس عمر کی حد کو وہ پہنچ گئی، اب اس کے بعد اس کی زندگی تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ اب کوئی اسے دوستی رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے، اللہ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ عورت ایک وقت میں بیٹی ہے، ایک وقت میں وہ بیوی ہے، ایک وقت میں وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، اور اس سارے رشتوں کا تقدس ہے، احترام ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ کہیں پر بھائی حفاظت کرتا ہے، کہیں پہ باپ حفاظت کرتا ہے،
کہیں پہ شوہر حفاظت کرتا ہے، یہ سارے حفاظت کے حصار ہیں، لیکن اس معاشرے کے اندر خاندان کا جو نظام ہے اسے تباہ کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر انسان کی جو نسل ہے، اس کا جو نسب ہے، وہ باپ سے چلتا ہے، لیکن وہاں پہ ولدیت میں ماں کا نام لکھوایا جاتا ہے، باپ کا پتہ نہیں، ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کی جو ولدیت ہوتی ہے تو اس کی تولیت میں باپ کا نام، ماں کا نام لکھا ہوتا ہے، نہ معلوم کب باپ چھوڑ کے چلا جائے۔ تو یہ بربادی اس معاشرے کے اندر ہے کہ جب اس عمر کو پہنچی، خدمت کرتے کرتے، ایک بازار کے اندر نوکری کرتے کرتے، دفتر میں نوکری کرتے کرتے، اب جب اس کے سر سے سفیدی ظاہر ہونے لگی اور وہ 38 سال 40 سال کی عمر میں پہنچی، اب اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اسے منہ لگانے والا نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں عورت کی عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کا احترام بڑھتا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ دادی ہو گئی، نانی ہو گئی، دادی نانی کا کتنا احترام ہوتا ہے، کتنی انہیں عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو دوسروں کی خدمت کرتی ہے وہ خود خدمت کی محتاج ہوتی ہے، تو اسے بوڑھے گھروں میں جمع کرا دیا جاتا ہے کہ بھئی خدمت کون کرے، اب تو یہ بوڑھی ہونے لگی ہے، اب خدمت کون کرے، تو اولڈ ایج ہاؤسز میں داخل کرا دو۔ اب اس اولڈ ایج ہاؤس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہوتے ہیں انہیں بے روزگاری کا الاؤنس ملتا ہے، وہ الاؤنس جو ہے اس اولڈ ایج ہاؤس والوں کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، اور وہ اس سے ان کی پرورش کرتے ہیں، اپنا بھی نفع کماتے ہیں اور ان کی پرورش بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ ترستی ہے کہ کوئی خدمت کے لیے ہو، لیکن وہاں اولاد نے کیا کیا کہ جا کے جمع کرا دیا اولڈ ایج ہاؤس میں، اور پھر کبھی مہینے میں ایک دفعہ کو میسج کر دیا، ہیلو ہائے کر لی، اور اگر سال میں ایک دفعہ وہ جا کر مل لیا، کوئی کرسمس کا موقع آیا ہے، کوئی اور موقع آیا اور ایک دفعہ جا کر مل لیا، کہتے ہو بھائی یہ اولاد تو بہت اچھی ہے، اس سال میں ایک دفعہ تو آ جاتا ہے۔ یہ وہاں پہ ماں باپ کی ناقدری ہے، عورت کی وہاں پہ ناقدری ہے۔ یہ خاتون، یہ ماں جو جوان اولاد کے ایک ایک منٹ کی نظر محبت اور نظر الفت کو ترستی رہتی ہے، مگر وہ اولاد بھی انہی والدین کے نقش قدم پر چل کر اپنے عنوان شباب میں روشنی اور محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جس راستے پر یہ ماں باپ چلے تھے، اب اولاد جوان ہوئی، اولاد بھی اسی راستے پر چل پڑی، وہ بھی کسی کی زلفوں کے اسیر ہو گئے، وہ بھی کسی کی دوستی کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پھر ماں باپ کو لات ماری اور جا کے اپنے تعلقات میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ ماں باپ کا کیا حال ہے۔ آگے فرماتے میرے بھائیوں، آپ اپنی خواتین اسلام کو شرعی پردے کا پابند بنائیے۔ یہ کیا ہے؟ پردہ اسلامی شعار میں سے ہے، اسلام کی شناخت اور پہچان ہے، اور اپنے ہم وطنوں کو ببانگ دوہل بتلا دیجیے کہ یہ خواتین اسلام اس قدر بے وقت اور ذلیل نہیں ہے۔ یعنی اب اس معاشرے کے اندر ایسے قوانین بننے لگے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا تو خاندانی نظام برباد ہو گیا، نہ کسی کی بیوی کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، کسی کا کچھ پتہ نہیں، اور اتنی بربادی اس معاشرے کے اندر ہے، بھائی ہے تو بہن کے ساتھ اس نے تعلق رکھتا ہے، بیٹا ہے تو ماں کے ساتھ اس نے تعلق رکھا ہوا ہے، کوئی حیا، کوئی غیرت، کوئی شرم اس معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان عورت بڑی عزت کے ساتھ کیسے رہتی ہے اور اس معاشرے کے اندر بھی رہتی ہے، یہ تو پردہ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، تو انہیں اس بات کی تکلیف ہونے لگی۔ اب ایسے قوانین بننے لگے، فرانس کے اندر بنے اور کئی ملکوں کے اندر بنے کہ جی عورت چہرے پر حجاب نہیں لے گی، یعنی چہرے کا کھولنا اب لازم کر دیا گیا کہ چہرے کو ڈھک نہیں سکتی، کیونکہ انہیں تکلیف ہے کہ ان کا خاندانی نظام کیسے باقی ہے، یہ اپنے گھروں کے اندر خوش کیوں ہیں، یہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ کتنی آرام سے زندگی گزار رہی ہے۔ تو بعض ملکوں میں یہ پابندی آ گئی، اور بعض کے اندر پابندی لانے کے لیے پر تولے جا رہے ہیں کہ جنہیں ان کو بھی جو ہے نا ان کا چہرہ کھولا جائے، ان کو بھی حجاب ختم کیا جائے، اور یہ بھی اسی طرح سے باہر نکلے جیسے ہماری خواتین نکلتی ہیں۔ اس پر ہمارے کہ میرے بھائیوں، آپ اپنی خواتین اسلام کو
شرعی پردے کا پابند بنائیے اور اپنے ہم وطنوں کو ببانگ دول بتلا دیجئے کہ یہ خواتین اسلام اس قدر بے وقت اور ذلیل نہیں کہ یہ ہوسناک ان کی طرف نظر جمائیں، بلکہ یہ ہیرے جواہرات موتی اور زیور کی طرح، یہ عورت جو ہے ہیرے جواہرات اور قیمتی موتی کی طرح یہ اسلام کا قیمتی سرمایہ ہے، جسے جس قدر چور اچکوں اور بدماش لوگوں کی نظروں سے پردے کے ذریعے چھپانا ممکن ہو اس سے دریغ نہیں کیا جائے گا کہ ایسے وہ لچے لفنگے بد کردار کہ جن کی نظروں میں بہن بیٹی کا ماں کا کوئی تقدس نہیں ہے، تو بھلا ان کی نظروں سے اپنی خواتین کو چھپایا جائے گا یا ان کے سامنے ان کی ہوس پوری کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ رضی کا کاغذ یا ٹیشو پیپر نہیں ہے جس کا استعمال ہر ایک کے لیے جائز ہو۔ آپ خواتین کی عزت و وقت کے ذریعے ان کو بتلا دیجئے کہ یہ پردہ قید اور جیل نہیں ہے، بلکہ ان کی عظمت و حفاظت کا غلاف ہے۔ یہ جو پردہ ہے نا، عبایا ہے جو اوپر سے برقع ہے، چہرے پر حجاب ہے، یہ ان کی عظمت اور اس کی حفاظت کا غلاف ہے۔ ان پر اپنے عمل سے واضح کر دیجئے کہ ہمارے ہاں بچی کی پیدائش رحمت خداوندی ہے، کہ جس گھر میں بچی آ جائے اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، رحمت خداوندی ہے۔ اور جوانی میں یہ لڑکی گوہر نایاب کی طرح حفاظت کے پردوں میں ہے، شادی کے بعد یہ گھر کی ملکہ ہے، اپنے گھر کی مالکن ہے، اور بڑھاپے میں یہ خاتون ایسی ماں ہوتی ہے کہ جس کے پاؤں تلے جنت تلاش کی جاتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مغربی خواتین کو صاف صاف پیغام دیجئے کہ آئیے اسلام کی طرف، یہی وہ واحد مذہب ہے جہاں آپ کی انتہائی قدر و منزلت ہے۔ یہ ناچیز اپنے رب کے فضل و کرم پر مکمل بھروسہ، اعتماد اور یقین کرتے ہوئے صاف صاف کہتا ہے کہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا پردہ اور ان کی تعظیم و تکریم سلیم الفطرت مغربی خواتین کو اسلام کی طرف کھینچ لانے کا بہترین سبب اور بہت تیز عملی دعوت کا ذریعہ ہے، اور اس سے وہ متاثر ہوتی ہیں۔ اس معاشرے کے اندر جو صحیح سوچ رکھنے والی عورتیں ہیں، اسلام کے اندر جب عورت کا عزت اور مقام دیکھتی ہیں اور اس کی حفاظت کا حصار دیکھتی ہیں، کیونکہ وہ تو غیر محفوظ ہے، لیکن ہمارے ہاں کس طرح سے حفاظت کی جاتی ہے، کس طرح بچیوں کی پرورش پروں میں چھپا کر کی جاتی ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، کس طرح چھپایا جاتا ہے، کس طرح بیوی کا تحفظ کیا جاتا ہے، کس طرح ماں کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو بہت سی ایسی خواتین جن کو صحیح عقل اور شعور ہوتا ہے، یا جو اس معاشرے کے اندر ڈسی ہوئی ہوتی ہے اور بار بار ان کو ڈسا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ دیکھتی ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ تو ذلت ہے کہ جس کے اندر عورت کا کوئی عزت اور مقام نہیں، جو چاہے اس کی عزت کو تار تار کر دے، تو پھر وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوتی ہے، پھر وہ عبایا بھی لیتی ہیں، وہ حجاب بھی کرتی ہیں، اور پھر اس کے فوائد کو وہ بیان بھی کرتی ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی کے اندر کتنا سکون آیا، کتنا اطمینان آیا، اور اسلام نے ان کو کتنا تحفظ دیا۔ اس لیے عورت کی جو عزت اور احترام ہے اور عورت کا جو مقام ہے وہ اسلام نے پہچانا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں پہچانا۔ وہاں تو عورت کے حقوق کے نام پر عورت کی تذلیل ہے، اسے ذلت کا نشان بنایا جاتا ہے، ہوس کا نشان بنایا جاتا ہے، اور اپنی ہوس پورا کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام عورت کو صحیح تحفظ دیتا ہے۔ لیکن آج وہ مغربی ذہنیت سے متاثر کچھ خواتین اور کچھ این جی اوز وہ یہاں پر بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عورت مارچ جو ہر سال ہوتا ہے، عورت مارچ کیا ہوتا ہے اس کے اندر کہ میرا بدن میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اس نعرے کے فریب میں عورت کو مرد سے باغی کیا جاتا ہے
حالانکہ مرد تو عورت کے تحفظ کے لیے ہے، اور اگر مرد کا سائبان عورت کے اوپر نہ ہو، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہے، بھائی کی شکل میں ہے، شوہر کی شکل میں ہے، اگر وہ سائبان اس کے اوپر نہ ہو، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ان رشتوں کے تقدس کو توڑنے کے لیے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور خواتین کی متاثر ہو جاتی ہیں۔ کس لیے؟ جو عورت کی آزادی کے لیے، کہ عورت کو قید سے باہر نکالو۔ ارے وہ قید کے اندر ہے، وہ حفاظت کے اندر ہے، وہ قید نہیں ہے، اس کی حفاظت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ناچیز اپنے رب کے فضل و کرم پر مکمل بھروسہ، اعتماد اور یقین کرتے ہوئے صاف صاف کہتا ہے کہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا پردہ اور ان کی تعظیم و تقریب سلیم الفطرت مغربی خواتین کو اسلام کی طرف کھینچ لانے کا بہترین سبب اور بہت تیز عملی دعوت ہے، یعنی عمل کے ذریعے سے دعوت ہے۔ اے کاش میری یہ بات آپ کے کانوں کی سماعت اور ذہنوں کے حافظوں تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ دل میں بیٹھ جائے، دل میں بیٹھ جائے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہماری خواتین، یعنی مسلم خواتین، اگر اپنے اس طریقے پر عمل کرنے والی بن جائیں تو دوسروں کے لیے خود بخود یہ اس طرف بلانے کی دعوت کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن آج تو ذہنیت ایسی مغربی ذہنیت ہو گئی اور اس سے متاثر ہو گئی مغرب سے، کہ اب وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پردہ تو قید معلوم ہوتا ہے، پردہ جو ہے یہ تو قید معلوم ہوتا ہے۔ تو شریعت نے جو چیز تحفظ کا ذریعہ بتایا اور پھر یہاں تک گمراہی پھیلنے لگی، کہتے نہیں پردہ جو تھا وہ حضور کے زمانے میں تھا، پردہ نہیں، یعنی گمراہی جو پھیلاتے ہیں کہ جی پردے کی جو آیات نازل ہوئی وہ حضور کے زمانے میں تھی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے تھی نا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے نفسانیت کا شکار ہو جاتی ہے، آزادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور پھر بعض جگہ کہتے ہیں کہ جی پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، بس آنکھ میں پردہ ہونا چاہیے۔ ارے بھائی انسان کا جو چہرہ ہے یہی تو سب سے زیادہ فتنے کا ذریعہ ہے، اس چہرے کو اگر کھول دیا تو باقی پھر کیا بچا؟ اور پھر عورت کا تو پورا بدن شریعت نے سطر رکھا ہے، وہ بال کھلے کر کر کیسے گھوم سکتی ہے؟ یہ بال اس کے سطر کے اندر داخل ہیں۔ لیکن نہیں، عورت کو آزادی کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور ہر جگہ پر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں بھی دفتروں میں، بازاروں میں اب عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ بینکوں میں چلے جائیں، دفاتر میں چلے جائیں، آپ کو عورت نوکری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہلے عورت باہر نظر نہیں آتی تھی، اب ایئرپورٹ پر اترتے ہی امیگریشن کے کاؤنٹر پر جب جاتے ہیں تو سارے کاؤنٹر جو ہے وہ عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، سب عورتیں وہاں پہ بیٹھی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، حالانکہ وہاں پہ کبھی اس طرح سے نہیں تھا، لیکن اب سب عورتیں وہاں پر جاب کر رہی ہیں۔ ایک جاب کا جھانسا دے کر انہیں گھروں سے نکال دیا۔ اب جب گھر سے باہر اس کا پیر نکل گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اس کا گھر سے باہر اگر پیر نکل گیا پھر واپس آنا مشکل ہو جائے گا، پھر گھر میں پیر لانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ باہر کی دنیا وہ دیکھ لے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اے کاش میری یہ بات آپ کے کانوں کی سماعت اور ذہنوں کے حافظوں تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ دل میں بیٹھ جائے، دل میں بیٹھ جائے۔ یعنی ایک سننا ہوتا ہے، ایک گننا ہوتا ہے۔ سننا تو مطلب یہ کہ کان سے سنا بس آیا گیا کر دیا، اور گننا یہ ہے کہ اس بات کو دل میں اتار لینا۔ تو خالی سننا نہیں چاہیے بلکہ گننا چاہیے، یعنی اس بات کو دل میں جگہ دینی چاہیے، اور جب آدمی دل میں جگہ دیتا ہے پھر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے عمل کے ذریعے اس کے منافع اور فوائد انشاءاللہ تعالی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شریعت کے کسی بھی مسئلے پر آدمی عمل کرتا ہے، اس کی برکات اسی زندگی کے اندر آتی ہے۔ اور یہ تو ایک حیا کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ ہے، اور حیا تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ اگر حیا کی حفاظت نہ کی بھی باقی کیا بچا؟ باقی کچھ بھی نہ بچا۔ اس لیے حیا کی، عفت کی، پاک دامنی کی حفاظت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں شریعت کی تعلیمات پر چلنے والا بنا یا اللہ اپنے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول بنانے والا بنا اے اللہ اپنی خواتین کو یا اللہ پردے کے ساتھ رکھنے والا بنا یا اللہ حیا کی عفت کی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والا بنا اپنے افکار اور خیالات کی یا اللہ پاکیزگی کا فکر عطا فرما یا اللہ پراگندہ خیالی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری خلوتوں کو جلوتوں کو پاکیزہ بنا ہمارے افکار اور خیالات کو یا اللہ پاکیزہ بنا یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما رزق حلال عطا فرما آسان عطا فرما برکت والا عطا فرما یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما رزق باطن بھی عطا فرما اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما یا اللہ اپنی یاد کا رزق عطا فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا اولاد کا محتاج نہ بنا صاف جار کا دستے نگر نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو فتح فرما اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا یا اللہ جو الیکشن ہوئے اس الیکشن کو اس ملک کے حق میں خیر کا ذریعہ بنا استحکام کا ذریعہ بنا معاشرتی ترقی کا ذریعہ بنا امن اور سلامتی کا ذریعہ بنا اے اللہ جن لوگوں کا بھی انتخاب ہوا اے اللہ ان کے قلوب آپ کے قبضے میں ہیں اے اللہ ان کے قلوب کو خیر کی طرف مائل فرما اے اللہ ان سے خیر کے کام لے لے اس ملک کے حق میں اس ملک میں رہنے والوں کے حق میں اے اللہ ان سے بھلائی کے کام لے لے یا اللہ آپ اس پر قادر ہیں یا اللہ آپ چاہے نااہل کو اہل بنا دیں اے اللہ اپنے فضل سے یا اللہ اس ملک پر اپنا رحم کا معاملہ فرما عفو درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ یہاں پر استحکام عطا فرما ہر قسمی بد امنی بے چینی بے سکونی کو یا اللہ دور فرما یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما
کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اولاد کا مستقبل تابناک بنا، یا اللہ اولاد کے معاملے میں ہر قسم کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، یا اللہ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، یا اللہ ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہے خادمین ہے یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا